چلے جاؤ شاہ سائیں، مجھے اس وقت مزید کوئی بات نہیں کرنی، رانی کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دروازہ بہت زور سے بند ہوا تھا۔ تبریز کا بس چلتا تو پوری دنیا تہس نہس کر دیتا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اس گھر سے نکلا تھا۔ دراور کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ دادا سائیں نے اسے پکارا تھا، وہ جو سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جی دادا سائیں، اس نے وہاں موجود تمام نفوسوں کو نظر انداز کرتے دادا سائیں کو دیکھا تھا۔ یہاں آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ دادا سائیں اس کی تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دراور پھر سے تنہائی کا شکار ہو۔ جی دادا سائیں، وہ کہتا، بیٹھک مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ میں داخل ہوا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پہ آف وائٹ شال اوڑھتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے وہاں بیٹھتے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا سوائے دانیال سمرو اور دلاور سمرو کے۔ آپ کا نام؟ دراور نے اس شخص کو مخاطب کیا تھا جس شخص کو وہ مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اپنے دادا کی سوالیہ نظروں کی وجہ سے اس نے اس شخص کو مخاطب کر ہی لیا تھا۔ آسام چانڈیو، وہ مغرور انداز میں بولا تھا۔ گندمی رنگت ماتھے پہ بکھرے سیدھ میں بال، سفید کاٹن کے جوڑے میں سندھی شال اوڑھے آسام چانڈیو دراور سمرو کو دیکھتا اپنے ماتھے پر شکن ڈال گیا تھا۔ یہ میرا دوسرا پوتا ہے دراور سمرو جبار، اور جب سمرو نے آسام کو مطلب اسے آگاہ کیا تھا۔ اپنے باپ کا نام سنتے دراور نے بے اختیار دلاور سمرو کو دیکھا تھا۔ بیک وقت دونوں باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائی تھی۔ دلاور سمرو اپنی نظریں چرا گئے تھے۔ دراور کی آنکھوں کی اداسی انہیں ویسے ہی بے چین رکھتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے باپ ہونے پر غصہ آیا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے۔ بابا سائیں سبھی کو دیکھے نا، وہ مجھ سے ناراض ہوگی یا آپ اسے نہ مان جائیں۔ دراور اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم نالاج ہیں، آپ آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم ناراض ہیں آپ سے، آپ ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ پنک کلر کی فراک میں ملبوس وہ منہ پھلائے دراور سے اپنی ناراضگی بیان کر رہی تھی۔ اب نہیں جاؤں گا۔ کان سے پکڑ کر سبھی کی طرف دیکھا تھا۔ پکا وعدہ نا داول شائیں، پکا وعدہ نا؟ اور سائیں شبیہہ نے اپنا سیدھا ہاتھ دراور کی طرف بڑھایا تھا۔ وعدہ؟ دراور اس کا ہاتھ تھامتے مسکرایا تھا۔ یہ دونوں بنا چھوٹے سے ہیں اور وعدہ لے رہے ہیں منیہا۔ دلاور سمرو اور دلاور سمرو کی جانیں عزیز بیوی نے دلاور سمرو سے کہا تھا تو وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور انہیں بچپن سے ہی اپنی بھتیجی اپنے بیٹے کے لیے پسند تھی، لیکن وہ بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اوہ صحیح، آپ کے دوسرے پوتے جو سردار ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آسام نے بھویں اچکاتے پوچھا تھا۔ ہی از بزی رائٹ ناؤ، دراور نے اس کے انداز میں جواب دیتے ہوئے اسے پل میں لاجواب کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آسام دراور پر اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ اب وہاں بڑوں کی باتیں ہونے لگی تھی اور دراور سمرو کو گھٹن محسوس ہونے لگی تو اپنے دادا سائیں کو اشارہ کر کے چلا گیا تھا۔ آدھا سائیں سنے زمزم دراور اور سمرو کے اس کے کمرے میں کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ جی کہیں گڑیا؟ سائیں دراور نے اپنی نظریں نیچے جھکائی ہوئی تھی۔ آدھا سائیں، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ زمزم نے معصومانہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں تو میں پریشان نہیں ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ دراور نے ایک ساتھ زمزم کو دیکھتے پھر سر جھکا لیا۔ کیونکہ دراور آدھا سائیں، آپ کی یہ مولانا مجھ سے چھپائی نہیں چھپے گی۔ مولانا والی داڑھی گواہ ہے کہ آپ کے بکھرے بال تباہ ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہتی ہوئی دراور کو بھی ہنسا گئی تھی۔ سبیہہ جو کہ کچن سے کھانے کو دیکھ کر آ رہی تھی، دراور کی ہنسی سنتے ہی اسے دھچکا لگا تھا کہ وہ شخص خوش تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ہنس رہا تھا، یعنی وہ پرسکون تھا۔ یعنی بے سکون صرف وہی تھی۔ اپنے ذہن میں آتے ہزاروں وسوسوں کو نظر انداز کرتے سبیہہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اچھا، تو اگر میری داڑھی بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے میں پریشان ہوں؟ دراور اور زمزم میں سے کسی کی بھی نظر سبیہہ پر نہیں پڑی تھی۔ ہاں بالکل، ویسے آپ ہمارے موسٹ ہینڈسم والے آدھا سائیں ہیں، لیکن ابھی ہینڈسم نہیں لگ رہے، آپ اپنی داڑھی منڈوائیں۔ ویسے بھی سبھی ادین سائیں کا نکاح ہے اس جمعے کو۔ زمزم نے مسکراتے ہوئے دراور کو دیکھا اور آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی، ماتھے کی شکنیں بڑھ گئی تھی۔ جی بہتر، وہ دو لفظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے آدھا سائیں، بات تو سنیں۔ سردار جی کی طرف اب آدھا سائیں بھی اسے بہت ہی موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ ہماری بات نہیں سنتے؟ زمزم کی آنکھوں میں نمی سموئی سوچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔
آریان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنی متاع جان پر پڑی تھی جو اس پر چڑھ کر لیٹی تھی اور اس وقت آریان کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ آریان کو اس وقت وہ چھوٹی سی بچی لگی تھی جسے رات وہ اپنی شدتوں سے نڈھال کر چکا تھا، مگر رمشا نے اس کی دیوانگی دیکھ اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آریان کی نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں اس کے شدتوں کے نشان تھے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لبوں پر وہاں مرہم لگانے کے لیے۔ ابھی اس نے صبح 6 بجے تو اس کی جان چھوڑی تھی۔ اس کے لمس محسوس کرتے ہوئے رمشا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سسر سائیں وہ اسے کندھے سے تھامے دور کرنے لگی تو آریان نظریں اٹھائے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کی قربت کا خمار تھا۔ سائیں قربان اپنی شٹاپڑی پر، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا، سائیں چھوڑے، مجھے فریش ہونا ہے۔ اسے رات والی ٹون میں آتے دیکھ بولی تھی، اگر نہ ہٹوں تو وہ آئی برو کو ریز کرتا ہوا بولا تھا، سائیں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتی بولی تو آریان نے بغیر اس کی سنی اس کے ہونٹوں کا نشانہ باندھا اور وہ اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ رمشا نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے دور کیا تھا اور پھر رمشا اس کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ سائیں پلیز چھوڑیں۔ رمشا نے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، آج میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا تھا، اور اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ رمشا اس کی بات سن کر مسکرائی، اسے خود پر رشک ہوا۔ اسے اس قدر چاہنے والا شوہر ملا۔ وہ اس کے الفاظوں میں اس قدر کھوئی کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول چکا۔ سائیں نو وے، وہ چیخی، یس سائیں کی جان۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پر جھکا اور اپنے دانت گاڑنے لگا۔ رمشا اپنا آپ اسے سونپتی پھر ایک شدت برداشت کر گئی۔ اس نے نماز ادا کرتے سلام پھیرا تھا۔ آنسو لڑک کر کال پر بہنے کو تیار تھے۔ وہ اپنی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی گہرا سانس کھینچ کی تھی۔ عطیہ سمرو اسے بتا کر گئی تھی کہ کچھ دیر میں مہمان اس سے ملنے آئیں گے۔ وہ نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھی اپنی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں ہماری کبھی محسوس نہیں ہوگی، مگر ہاں زندگی کے لمحے، کسی لمحے وہ ٹھہر کر اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، ہمیں سوچیں گے ضرور۔ اتنا بھی کمتر نہیں تھے ہم جو انہوں نے نقدری کر دی ہماری۔ وہ اپنے رب کے آگے بولی تھی اور اپنے رب کے آگے سجدہ ہوئی، اے ہمارے پروردگار، جو ہمارے نصیب میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دیں، ہم آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ کر ساری باتیں ہی ختم کر دیں۔ اب چاہے اسے وہ شخص حاصل ہوتا یا لا حاصل، اس لڑکی کو صبر آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر صبیحہ نے فوراً اپنے آنسوؤں کو پوچھا تھا۔ السلام علیکم بیٹا سائیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو کہ صبیحہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ انہیں وہ پیاری سی لڑکی جو ابھی تھی گلابی کلر کے کپڑوں میں دوپٹہ سر پر جمائے صبیحہ کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ صبیحہ نے جائے نماز کو طے کر کے ایک سائڈ پر رکھا۔ اللہ کا بڑا کرم دی سائیں۔ وہ عورت اور ساتھ میں موجود لڑکی اب بھی کھڑی تھی۔ صبیحہ جائے نماز کو رکھتی ان دونوں کی گلے ملی تھی۔ اب دونوں بیٹھے نا؟ صبیحہ ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ اس سب کے بیچ میں وہ لڑکی پہلی بار، بیٹا سائیں کیا ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس عورت نے صبیحہ کو نقاب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ لوگوں نے تو کچھ لیا ہی نہیں تھا، کچن میں سامان رکھنے گئی اور واپس آئی تو آپ تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ عطیہ سمرو بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کو صبیحہ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ عورت اب تفصیل سے گویا ہوئی تھی۔ اماں چلیں؟ اچھا، اچھی بات ہے، تکلف رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بتائیں میری بیٹی کیسی ہے؟ عرشا، عطیہ سمرو صبیحہ کے کندھے پر گرد بازو پھیلاتی ہوئی بولی تھی۔ صبیحہ نے بے اختیار ماں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ آپ کی بیٹی تو اپنا چہرہ دکھا ہی نہیں رہی، کیسے بتاؤں کہ یہ کیسی ہیں؟ عرشا معصومیت سے بولی، لیکن وہ صرف معصومیت تھی، حقیقتاً اس کے لفظوں میں طنز کی آمیزش تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ارے دیکھ لینا آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ عطیہ سمرو صبیحہ کو اپنے ساتھ لگاتی بولی تھی۔ سبھی، انہوں نے اسے پکارا۔ جی۔ صبیحہ نے پرنم آنکھوں سے عطیہ سمرو کی جانب دیکھا۔ بچے اپنا نقاب اتار دیں، عطیہ سمرو ہلکی آواز میں بولی، اور عرشا، وہ عورت ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ کمرے کے پردے بند تھے، سامنے ڈریسنگ پہ صبیحہ کے نقاب کی پنیں تھی اور اوپن الماری استعمال کی جا رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کو دیکھتے گاڑی روکی تھی۔ وہ تیزی سے اترتا اس کی جانب آیا تھا جو خوش و خواص سے بیگانہ تھی۔ اس کا نقاب ہٹتا اس کا چہرہ عیاں کر رہا تھا۔ چاچی سائیں، میں انہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ وہ پہلا ایسا شخص تھا اپنی محبت کے مرنے کے ڈر سے چھونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ شیان، کچھ کرو، میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ شمسہ بیگم بھی گاڑی سے نکلتی آگے کی طرف آئی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا چاچی سائیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، احتشام کہتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر کر ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا
ڈھلکتا ہوا نقاب درست کر رہا تھا۔ وہ خود کو چھپا کر رکھتی تھی تو شیان احتشام سمرو بھی اسے چھپا کر رکھے گا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتا، اسے اسٹریچر پر لٹاتا، اس کے نقاب کو درست کر کے پیچھے ہوا تھا۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے صرف تمہارے پاس، تم سب یہاں سے غائب ہو اور فیمیل نرس کو بھیجو۔ وہ امرہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اسے چھپا گیا تھا۔ تینوں وارڈ بوائے ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے فیمیل سٹاف کو بلانے چلے گئے تھے۔ ٹائم کی قدر نہیں تک لوگوں کو، ایک انسان کتنی تکلیف میں ہے۔ پورا 1 منٹ تم نے ضائع کر دیا۔ فیمیل سٹاف کو وارڈ میں 3 منٹ بعد داخل ہوتا دیکھ کر وہ چلایا تھا۔ شمسہ بیگم کا بھی بی پی ہائی تھا، وہ انہیں دوسرے وارڈ والے ڈاکٹر کے پاس ڈراپ کر کے چھوڑ آیا تھا۔ سوری سر، وہ تینوں ایک ساتھ سر جھکائے بولی تھی۔ سوری مائی فٹ، جلدی سے مجھے فرسٹ ایڈ باکس دو۔ وہ آپریشن کوٹ پہنتا نرسوں کو اپنے ساتھ کھڑے کیے خود ہی گولی کو نکالتا اس کا زہر صاف کرنے لگا۔ ساری نرسیں حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اسے یہ سب کرنے میں۔ وہ فارغ ہوتا، اپنے گلبس اتارتا، اب ان نرسوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی غلط فرسٹ ایڈ باکس دیتے ہوئے؟ تم لوگوں کو کیا لگا کہ میں انہیں تمہارے آسرے بھی چھوڑ دوں گا؟ میں پاگل لگتا ہوں؟ آہستہ کہتا ہوئے ان تینوں کو حیرانی کی دلا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اتنا قابل ڈاکٹر، وہ بیک وقت ٹیچر، ڈاکٹر، وکیل، غرض سب کچھ تھا۔ دس از ناٹ فیئر جانا، وہ ہنس کر کہتا ہوا جب اسے جیب سے انگوٹھی نکلتا۔ وہ اسے چمکتا ہوا دیکھ کر زہریلا مسکراتے ہوئے آپنے سامنے دیکھنے لگا۔ وارڈ پورا خالی تھا اور نرسیں کہاں غائب تھی۔ زمین کھا گئی، آسمان نگل کے کوئی چاہ کر بھی ان نرسوں کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ وہ امرہ کو بے ہوش دیکھتا ہوا اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرتے ہوئے گو رہا تھا۔ آریان دراور کے ساتھ ہی ڈیرے سے نکلتا، اسے اللہ حافظ کہہ کر حویلی کی جانب آیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوتا، کچن سے پراٹھوں کی خوشبو کو خود میں اتارتا۔ وہ کچن میں داخل ہوا، تمینہ شاہ، سمینا شاہ دونوں ہی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ آریان کو کچن میں آتا دیکھ دونوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اپنی دونوں ماؤں کی ناراضگی دیکھتا زہریلا مسکرایا تھا۔ اہم اہم، وہ جان بوجھ کر زور زور سے کھانسنے لگا۔ اللہ خیر سمی، پانی دو۔ اسے تمینہ شاہ فوراً اس کے پاس آتی، اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگی اور سمینا بیگم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلتی اس کے پاس لائی تھی۔ پانی پیو جلدی سے۔ سمینا شاہ اس کے کندھے تھپتھپاتی ہوئی اسے پانی کا گلاس پکڑا گئی تھی۔ اچھا، وہ پانی پیتا ہوا اپنی اماں سائیں کی جانب اداس نظر سے دیکھتا ہوا پانی کا گلاس چھلک پر آ گیا۔ آئی ایم سوری اماں سائیں اور خالہ سائیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ان دونوں کے ناراض چہرے کو دیکھتے اپنے کان پکڑے تھے۔ کیا سوری؟ ہاں بھلا ایسے بتائے بغیر کون شادی کرتا ہے؟ تمینہ شاہ نے آریان کو دیکھتی ناراضگی جتائی تھی۔ پر میں کیا کرتا؟ ارے سوری تو کہہ رہا ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے اپنا رخ اپنی ماں کی جانب، اماں سائیں کی جانب کیا تھا۔ نہیں چاہیے تمہارا یہ سوری۔ ہوں اب کی بار سمینا شاہ بولی تھی۔ ارے اچھا پکا وعدہ، آئندہ شادی کروں گا تو بتا کر کروں گا۔ آریان اپنے لہجے میں بلا کی معصومیت سموئے آنکھوں میں شرارت لیے دونوں سے بولا تھا۔ آریان ایک تھپڑ لگے گا تمہیں، خبردار اگر میری بیٹی کا حق کسی اور کو دیا تو۔ سمینا شاہ اپنی بھانجی کے بارے میں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آریان عورت پر چیز بانٹ لیتی ہے سوائے اپنے ہسبینڈ من پسند مرد کے، تو لحاظ خیال رکھنا میری بیٹی کی کچھ بھی بانٹنے کی عادت نہیں۔ سمینا شاہ آریان کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا یار، اب آپ دونوں مائیں مان جائیں نا، مجھ سے آپ لوگوں کی ناراض نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا اگر آپ کہتی ہیں تو میں اٹھ بیٹھک کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آریان سیدھا ہاتھ پکڑا تھا۔ بہت ڈرامے باز ہیں آپ بیٹا سائیں، سدھر جائیں۔ سمینا شاہ لاکھ غصہ کرتی لیکن وہ خود بھی خوش تھی آریان اور رمشا کی شادی سے، اور سمینا شاہ بھی مطمئن تھی۔ ارے اماں سائیں، آپ کی بھانجی سائیں ہے نا، وہ سدھار لیں گی مجھے۔ آریان ان دونوں کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہوا اپنی آنکھوں کو لگا گیا تو وہ شخص بلا کر ڈرامے باز تھا، پل میں کہانی بدلنے والا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کل رات بھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ہو بھائی، آریان شرارت سے ایک آنکھ ونک کر کے کہتا ہوا جلدی سے کچن سے باہر نکلا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ تمینہ شاہ اسے کی بے باکی پہ بہت بے شرم۔ تمینہ شاہ اس کے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کہاں تھے آپ ساری رات؟ تبریز کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر نشا فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ جہاں بھی تھا، تم سے مطلب؟ تبریز نشا کو جاگتا دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ مجھے مطلب ہے اس لیے پوچھ رہی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھ سے سوال کر سکو۔ تبریز غصے میں نشا کو دھکا دے کر ایک سائڈ پہ کرتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ بیوی ہوں میں آپ کی، اور میری اوقات بھی ہے جو آپ کی اور پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ تمہاری یہ زبان جو اتنی تیز جا رہی ہے، میں اسے کاٹ دوں گا۔ بڑی آئی بیوی، وہ غصے سے کہتا ہوا آخر میں اس کی نقل اتار کر بولا تھا۔ کاٹ دیں پھر آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے اپنے جلے ہوئے
ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیسا نقصان؟ تبریز اپنا بایاں آبرو اٹھاتے ہوئے دیکھا جو گرین کلر کی فراک میں وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے، کچھ بالوں کو کیچر میں مکید کر کے کچھ بالوں کی لٹیں چہرے پر کافی حد تک سلم بھی لگ رہی تھی۔ یہی نقصان کہ آپ میری خوبصورت سی بالکل کوئی جیسی آواز نہیں سن پائیں گے، وہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ پہلی بار وہ تبریز کو اچھی لگی تھی۔ خا 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 خوش فہمی، تمہیں ایک جاہل لڑکی ہو، میرے لیے تمہاری آواز سننے سے تو بہتر ہے کہ میں بہرا ہو جاؤں، وہ تلخ لہجے میں کہتا اور نیشا کے دل پر وار کر گیا تھا۔ نیشا بھی اپنی اس کے الفاظ سننے سے تو بہتر تھا، کچھ امیدیں بھی ختم کر گیا تھا۔ وہ سب کچھ بلا کر ایک خوبصورت شروعات چاہتی تھی لیکن یہ شاید ممکن نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد تبریز پھر سے مسکرایا تھا۔ تمہارا جینا حرام کرنے کا کہا تھا، ابھی تو شروعات ہے نیشا سکندر، ابھی تو تم تبریز شاہ کو جانتی ہی نہیں، وہ کہتا اپنے شوز اتار کر بیٹھ کے نیچے رکھتا لیٹ گیا تھا۔ چناک سے رانی کی ساری باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا سورج سونے کی کوشش کرنے لگا اور آج شام کو پنچایت زہیم جتوئی اور اس کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات پریشان رہا تھا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ چاچی سائیں زمزم کہاں ہے؟ ابتسام نے ردا سمرو اور زمزم کی ماں سے اماں سائیں سے پوچھا تھا جو کہ کچن میں جا رہی تھی۔ ابتسام بچے شاید وہ سو رہی ہے، آج صبح سے مجھے نظر نہیں آئی، ابھی تھوڑی دیر تک تو اسے اٹھانے جاؤں گی، ردا سمرو مسکرا کر بولی تھی۔ ابتسام انہیں بالکل احتشام کی طرح عزیز تھا، البتہ دراور سے بات کرنے سے انہیں جھجک محسوس ہوتی تھی کیونکہ بقول ان سب کے دراور جو کہ نزدیک ہوتا ہے پھر بھی وہ دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سبھی سے کہہ دیتا ہوں، اب کھانے کی تیاری کر لیں، آج احسام نے بھی آنا ہے۔ ابتسام کہتا سینوں کی جانب بڑھا تھا، وہ ہلکی سی دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فیری لائٹس کی روشنی میں کسی کی سوسو کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بھی بیڈ پر دوسری طرف سے۔ ابتسام ایک طرف گھوم کر دوسری طرف آیا اور اپنے گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی۔ اللہ خیر کیا ہوا زمزم؟ آپ کو ابتسام اپنی کل والی حرکت کا ذرا یاد ہے؟ وہ اسے روتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا اور آنکھیں سوج کر لال ہو چکی تھی، گال اور ہونٹ بالکل بھی۔ او لڑکی، آپ کتنے فضول خرچ ہیں، ایسے رو رو کر میرا سارا قیمتی سرمایہ آپ نے ضائع کر کے مجھے سردار سے نوکر بنانا ہے کیا؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کو نرمی سے صاف کیا تھا۔ سردار جی وہ مر گیا۔ زمزم کے رونے میں تیزی آ گئی۔ کون مر گیا بتائیں نا؟ انہوں نے اسے، ابتسام نے اس کا رونا برداشت نہیں تھا، انہوں نے اسے مار دیا، ہم دیا آپ ہی سے ناراض ہیں، وہ بہت زیادہ روتی ہوئی بولی تھی۔ کون دیا اور کون مر گیا؟ ابتسام نے آگے ہوتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ جازب؟ کون جازب کمال اور کہاں رہتے ہیں وہ؟ ابتسام نے اپنی آئیبرو کو اٹھاتے ہوئے زمزم کو دیکھا۔ جازب کمال یمن وحید کا شوہر، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، آنسو بار بار منظر کو دھندلا رہے تھے۔ چلو شکر ہے شادی شدہ ہے، ابتسام دل میں بولا تھا۔ تو کیا اس کی بیوی آپ کی دوست ہے جو آپ رو رہی ہیں؟ ابتسام سمجھنے سے کاسے تھا، نہیں وہ ہماری دوست نہیں، دیا آپی نے اسے مار دیا، اب ہم دیا آپی کا کوئی بھی ناول نہیں پڑھیں گے۔ وہ روتے ہوئے سسو کرتے ہوئے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ یا خدایا، یہ ناول کی بات ہو رہی تھی؟ کیا مطلب زمزم؟ آپ ایک ناول کے کردار کی وجہ سے رو رہی ہیں؟ ابتسام اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا تھا، وہ ناول کا کردار نہیں تھا، وہ بہت خاص تھا ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ بچپن میں بہت برا ہوا تھا، وہ یمن اس نے اس کے ساتھ برا کیا تھا اور دیا آپی نے اسے مار دیا۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، دیکھیں زمزم اس میں کچھ غلط نہیں، کچھ کہانی نامکمل ہی رہتی ہے اور وہ نامکمل ہی رہتی ہے تو ہمیں یاد رہتی ہے۔ ابتسام اس کے بالوں کو سلاتا ہوا بولا تھا اور اس کی روتی ہوئی سینے سے جا لگی تھی۔ ارے کیوں نہیں پڑھیں گی، ان کا لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے، اور زمزم ضروری نہیں کہ ہر ناول کی ہیپی اینڈنگ ہو، کچھ کی سیڈ بھی ہونی چاہیے۔ اسے کوئی حادثہ لگاؤ تو نہ تھا ناولز میں، لیکن وہ اپنی سردارنی جی کو بہلانے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ چلیں اب آپ اس کو چھوڑیں، اٹھیں اور فریش ہو کر نیچے جا کر ناشتہ کریں، میں ڈیرے سے چکر لگا کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں چھم کھیلیں گے۔ آریان کمرے کے دروازے کے باہر آہستہ سے کھڑا تھا۔ رمشا سارے جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، وہ اسے سویا دیکھ کر زیر لب مسکراتا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ وہ رمشا کو ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتا ہوا اسے جاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سائن نہیں کرے نا، سونے دیں۔ وہ 5 منٹ بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہوا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ منمنائی تھی، ساری رات وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی فجر کے بعد سوئی تھی اور اب وہ شخص پھر سے اس کی نیندیں خراب کر رہا تھا۔ سائیں آپ بہت گندے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے، رمشا حبسی سے بولی تھی۔ آئندہ کے بعد اگر میں پاس آؤں تو اپنا رخ نہ بدلنا۔ وہ اس کا رخ سختی سے اپنی طرف کرتا ہوا پھر سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا اور اب کی بار اس کے لمس میں سختی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھ کر آریان سے دور ہو گئے چلا گیا تھا۔ وہ وہیں لیٹی رونے لگی۔ کیا اس نے غلط کر دیا تھا؟ وہ ہاتھ منہ دھو کر باتھ روم سے نکلتی ڈریسنگ روم کے پاس آئی تھی اور اپنی بالوں میں جکڑے ہوئے اسے کھو رہی تھی۔ وہ کھول کر اپنی آنکھوں کو لال دیکھ رہی تھی۔ ہائے اللہ، جیسے ویسے ہم رونے کے بعد کتنے پیارے لگتے ہیں۔ وہ اپنی لال آنکھوں اور سرخ رخسار پر ہاتھ رکھتی مسکرائی تھی۔ ابتسام کمرے میں موجود
اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور اس مسکراہٹ پہ، وہ پیلے رنگ کی شارٹ فراک پہ وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے معصوم سے چہرے کے ساتھ ابتسام کے جذبات کو پھر سے بھڑکا گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا، آرام آرام سے اپنے قدم بڑھاتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ جو سمجھی تھی، حیران ہوئی تھی۔ کیوں سردارنی جی، جب آپ چھپ چھپ کر مجھے سوتا ہوا دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں تو کیا میں آپ کو تیار دیکھنے کے لیے نہیں آ سکتا؟ وہ ان کی چوری بیان کرتا ہوا اسے مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ آپ ہمارے سردار جی ہیں، اور ویسے بھی ہماری دوستیں کہتی ہیں کہ شوہر کو پیار کرنا چاہیے، اور شوہر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا قبول ہو۔ اس لحاظ سے آپ ہمارے شوہر ہوئے، ہمیں تو آپ کو پیار کرنا چاہیے نا۔ وہ معصوم سی تھی جو دل میں ہوتا تھا کہہ جاتی تھی۔ اب کی بار وہ اپنے جذباتوں کو لفظوں میں بیان کر گئی تھی۔ اچھا جی، لیکن آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ابتسام نے اپنے چہرے کو سنجیدہ کرتے ہوئے زمزم کو دیکھا تھا جو آئینے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے کس نے کہا ہم آپ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ اسی طرح کھڑے اپنے آپ کو اس کے قد میں فرق دیکھ رہی تھی۔ بس مجھے لگتا ہے، ابتسام اسی انداز میں بولا۔ ارے سردار جی، آپ کو غلط لگتا ہے، ہم تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا واقعی؟ لیکن میں کیسے مانوں؟ وہ اپنے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ بس آپ مان جائیں نا۔ وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتی ہوئی ڈریسنگ پر رکھ گئی تھی۔ ایسے کیسے مان جاؤں؟ آپ ثابت تو کریں۔ ابتسام اپنے بازو اس کے پیٹ پر باندھتا اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کو کیسے ثابت کریں؟ ابتسام کی انگلیوں کی بے باکیوں کو محسوس کرتی وہ ہکلائی تھی۔ مجھے آپ کس کر کے ثابت کر سکتی ہیں؟ ابتسام اس کے کانپتے ہوئے وجود کو کھینچتا محسوس مزید خود میں پیچ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ ہم کو کیسے؟ وہ اپنی گردن پہ ابتسام کی پرتپش سانسوں کو محسوس کرتی ایک عجیب سی کیفیت سے گزری تھی، جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے دیکھتے ہوئے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، شش۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ ہم آپ سے چھوٹے ہیں نا؟ وہ سرسراہٹ محسوس کر گئی تھی۔ ہاں تو آپ کو اٹھا کر کس کروا لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا زمزم کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اسے اوپر کی جانب اٹھاتا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ دوسری بار آج اس پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ویسے تو اس کے ہر لاہے عمل میں سے اس کی محبت صاف چھلکتی تھی، لیکن آج اس نے خود کو سیراب کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے اوپر جانب کمر سے تھامے کھڑا رہا۔ جب اسے لگا کہ زمزم کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو آرام سے اسے نیچے اتارا تھا۔ وہ شرم سے اپنے دیکھتے ہوئے گالوں کو ہاتھ سے چھپاتے ہوئی پھر سے باتھ روم میں جا چھپی تھی، اور زمزم اس کی خوشیاں اس کے دکھ میں سب اسی پہ انحصار کرتے تھے، غرض یہ کہ اس کی زمزم ابتسام سمروں میں جان تھی۔ آریان کے جانے کے بعد وہ سو نہیں پائی۔ بار بار آریان کے لمس کی سختی اور پھر اس کا یوں چلے جانا اسے ہزاروں وسوسوں پہ لگا تھا۔ آئی ایم سوری سائیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ لیکن اگر کوئی اور پسند آ گئی تو نہیں، وہ صرف میرے شوہر ہیں، لیکن غلطی ان کی بھی ہے۔ وہ ہر وقت پیار تھوڑی نہ کرتے ہیں، سارا قصور ان کا ہے۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، غلطی ان کی اپنی تھی۔ گندے بچے، وہ منہ بسور کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے سے باندھ گئی تھی۔ رمشا بیٹا، آپ اٹھ کر فریش ہو جاؤ، نیند تو ویسے بھی آنی نہیں۔ وہ اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ 20 منٹ کا شاور لے کر وہ فریش ہوتی باہر آئی تو بلو کلر کی کرتی اور بلو فلیپر پہ ملٹی شیڈ دوپٹہ پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ہیئر ڈرائی کو آن کر کے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ دروازہ ناک ہوا۔ کیسی ہے میری شہزادی؟ نشا کمرے میں داخل ہوتی اپنی بہن کے چہرے پر چھائے آریان کی محبت کے رنگوں کو دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہہ کر بولی تھی، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں ادی سائیں؟ آپ نے دروازہ کیوں نہ کیا؟ وہ جواب دیتی ہوئی 7 سوال بھی کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نہ کس نے کیا کیونکہ اب تم شادی شدہ ہو، اور دوسری بات سب کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اب میں منہ اٹھا کر تو آنے سے رہی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو چھپاتی بالکل عام سے انداز میں بولی تھی، آخر میں ہنسی بھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تبریز کی ہوئی باتوں کو وہ بھلانا چاہتی تھی۔ او ادی سائیں، بالکل نہیں، آپ جب چاہیں میرے کمرے میں آ سکتی ہیں، میری بڑی بہن ہے، کوئی ملازمہ تو نہیں جو دروازہ بجا کر اندر آئیں گی؟ نشا کا ہاتھ تھامتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی، لیکن زبردستی کی مسکراہٹ جو نشا نے سے چھپی نہ رہی تھی۔ نشا تم اداس کیوں؟ وہ الجھی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی بڑی بہن تھی، اس نے ماں بھر کر پالا تھا، اور اسے کیسے اس کا دکھ کو نہ پہچان پاتی؟ جی ادی سائیں، وہ آریان سائیں مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے بالوں کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے کیچر کو کور کیا تھا۔ کیوں ناراض ہیں؟ نشا نے پوچھا تو لیکن رمشا، اچھا چھوڑو، تم اچھی سی تیار ہو جو، جب آئیں تو سوری کہہ دینا، مان جائیں گے۔ اچھا میں ذرا اماں سائیں کو دیکھ لوں، نشا کہتی شرمندہ سی سر جھکائے رمشا کے کمرے سے نکلی۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گلاس کا پانی بھر کر کرسی پر بیٹھا، ڈیرے پہ آئے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ جا کر بھی اپنا غصہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے آرام سے گلاس اٹھاتے گہرا سانس لیا، لیکن آنکھوں کے آگے اچانک رمشا کا دور جانے کا منظر چھنا کر کے آیا تھا، اور اس نے کانچ کے گلاس کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ خیرو کچھ ٹوٹنے کی آواز سنتا ہوا تیزی سے داخل ہوا تھا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا اور بیٹھک بالکل خالی تھی۔ آریان وہاں سے نکلتا حویلی آتا
بہت تیز سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کا ایک پیر سیڑھی سے اترتا تھا، لیکن اس وقت بر وقت خود کو سنبھالا تھا۔ اس کا غصہ اب مزید بڑھ چکا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھوں کو پھیرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رمشا کمرے میں نہیں تھی، کمرے میں بھی بکھری حالت میں سلامی پیش کر رہا تھا، اور اس کا غصہ جو پہلے ہی حد درجہ بڑھا ہوا تھا، اب اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ پہ رمشا کے رکھے ہوئے میک اپ پر پڑی تھی، اور آگے بڑھتا ہوا اس نے پرفیومز کی بوتل اور اس کے میک اپ کے دیگر سامان کو زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا اپنے میک اپ کے لیے کتنی پاگل تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا تھا۔ کانچ کی آواز پر رمشا چینجنگ روم سے باہر آئی اور لال پیروں کو چھوتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آریان شاہ مسمرائز ہوا تھا اور دیکھتے ہی نظریں سامنے ٹوٹے ہوئے میک اپ پڑتی ہوئی نم ہوئی تھی، اور اس نے روتے ہوئے آریان کی جانب دیکھا۔ یہ ممم میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ خود ہوا۔ اس کا رونا برداشت ایسے کیسے خود ٹوٹ کے سائیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوں کو ضبط کرتی ہوئی بولی، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ نہ خود ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ کہتا ہوا، آپ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ اپنے ہونٹوں کو وہ دانتوں تلے دبا گئی، آنسو امڑ کر گال پر بہہ رہے تھے۔ نہیں، میں نے نہیں کیا، آپ مجھے غلط سمجھیں۔ وہ کہتا رمشا کسی بغیر سوچے سمجھے موقع دیے اس کے لبوں پر اپنی دسترس میں لیتے ہوئے خود کو سیراب کرنے لگا۔ چچا چھوڑے مجھے، میں دور ہوں، آپ جان بوجھ کر کیا۔ رمشا اسے خود سے دور کرتی ہوئی اپنے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کر گئی۔ آریان اسے دیکھتے ہی رہا، پھر اچانک اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر جان بوجھ کر زمین پر دے مارتا اس کے ٹکڑوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ آریان نے سامنے صوفے پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھاتے دیوار پر مارا تھا۔ جان بوجھ کر کیا ہے میں نے؟ وہ اپنی مہنگی گھڑی کو ہاتھ سے اتارتا ہوا زور سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ سست سائیں، رمشا کہتی تیزی سے بھاگتی اس کے گلے لگی تھی۔ وہ رمشا کو اپنی گوش میں لیتا اس کے اپنا ہی سر تنگ کرتا ہوا سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے اور ان دونوں کے درمیان کا ہوا فاصلہ بھی نہ رہا تھا۔ رمشا کو اپنی باہوں میں جکڑتا ہوا، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ وہ چہرہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے تھے۔ شاید یہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے۔ دراور نے اپنے خالی ہاتھوں